السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان بدماشوں کی بدماشی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے جو چل رہا تھا گن واپی مسجد کا، حالانکہ پرسوں ہی ڈیسیشن ایک آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ جو حرکت کرے تھے، جو دوبارہ سپریم کورٹ کی وہ لگائی تھی، لیکن آج سپریم کورٹ نے وہ خارج کر دیا۔ ایک سطح سے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ وہاں کی لوکل عدالت، وہاں کی ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، اس کو فالو کرو اور وہاں پہ جاؤ۔ سپریم کورٹ آنے کی تم لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ کہنا ہی اتنا کافی تھا کہ یہ لوگ پاگل سے ہو گئے، اور بوکھلاہٹ کا شکار تو پہلے ہی ہے، پہلے سے بھی لوگ بیمار ہو چکے ہیں۔ اب ان کا نا دماغی توازن ایک دم ختم ہو چکا ہے، ان دماغی بیماروں کا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، گن واپی مسجد کا جس طریقے سے جو گندگی جو مچائی تھی وہ لوگ، اس کے بعد حالانکہ میں پرسوں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا ایک چیز کہ گن واپی مسجد میں ہماری جیت ہو گئی ہے، یہ اس طریقے سے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جیسے ہی ہائی کورٹ نے دھتکار لگائی، جو فیصلہ دیا، اس ججمنٹ کے خلاف جا کر وہ لوگ سپریم کورٹ تک پہنچے۔ لیکن سپریم کورٹ نے وقتی واحد میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 منٹ کا ٹائم لیا، بس وہ پڑھ کر جواب ان کو دے دینے کے لیے دے دیا، اور وہاں سے دھتکار لگائی، وہاں سے ان کی اوقات دکھائی، اور یہ پاگل ہو گئے یہ لوگ۔ پتلے نظر آتش کیے یہ لوگ، پتلے جلائے لوگ، ایسے ویسے یہ وہ نعرے لگا لیے لوگ، لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ ان کا کام ہے گند مچانا، گند پھیلانا، گندگی ان کے رگ رگ میں بسے ہوئی ہے، اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، میری بات کا یہی مقصد ہے کہ یہ لوگ جتنا گند مچائیں گے، ہر چیز میں یہ لوگ ہر چیز میں ناکام ہوں گے۔ ان کی اوقات ان کو اس طریقے سے دکھائی جا رہی، پھر بھی ان کو شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں تھوڑا سا سنیاسی کے لیے، ڈھونگی کے لیے، اور وہ نسل حرام کے لیے، جو مسلمانوں کو ایک ٹائم سے اتنی اذیتیں پہنچایا، اتنی تکلیفیں پہنچایا، دل سے بدوائیں لیا، مسلمانوں کے دل سے بدوا لیا، لیکن پھر آس لگائے بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اس کا سپورٹ کریں گے۔ ارے چندی چور کو یہ معلوم ہونا چاہیے مسلمان کیوں سپورٹ کرے گا، مسلمان کیوں تائید کرے گا؟ مسلمان کیوں تائید کرے گا؟ انہیں مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے بتائیے آپ لوگ؟ اس نے سوائے اذیتیں دینے کی، دھوکہ دینے کے، تکلیفیں دینے کے، بلڈوزر چلانے کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ تو اس کو کسی حال میں اللہ کی تو مار پڑی، وہاں کی عوام بھی اس کو صحیح سبق سکھاتی تھی، اور انہیں خواب دیکھ رہا ہے دیش کا پردھان منتری بننے کا، دیش کا پردھان منتری بننے کا۔ اس کو دھوکہ دیے کہتے، اس کے ساتھ ایسا کیا کہتے، یہ کس کو دھوکہ نہیں دیے؟ سارے دیش واسیوں کو دھوکہ دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرے جیسے پاپی کو، تیرے جیسے آتنکی کو، تیرے جیسے ذلیل کو کے اوپر اعتبار کیا جائے، جبکہ تو خود ایک دھوکہ ہے، تو خود وہ ایک گند ہے، جو گندگی کا کوئی نام نہیں ہوتا، سمجھا رہے؟ بساند مارنے والے، اور جو مسلمانوں سے جو گوہار لگا رہا،
جو مسلمانوں کی تائید میں اور جو سپورٹ میں بول رہا، پہلے جتنے مسلمانوں کا جو نقصان کیا تو نے، جتنے جو بلڈوزر چلایا تو نے، وہ لوگوں کی ان کا ہرجانہ بھر، ان کے گھریں ان کو واپس کر، ان کے گھریں ان کو واپس کر، جتنے بلڈوزر لگا، جتنا نقصان کرا، نقصان کا ان لوگوں کو جتنا بھی نقصان ہوا، نقصان کا ان لوگوں کو پیسہ دے۔ اس کے بعد پھر بول رہے چندی چور سالے، تو ایک پاکھنڈی ہے، تو ایک چندی ہے، اور تو رہی بات جو خواب دیکھ رہا ہے، تو کچھ بھی بن، خس منتری بن، کو جو بنتا بن، جب ہم پھیکو منتری کو برداشت کر رہے ہیں تو تیرا کیا ہے؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک گندا بیج ہے، اس لیے ہم کو فرق نہیں پڑتا تیرے گند سے۔ اور رہی بات، یہ بھی بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہیں آج بھی اسمبلی کو نہیں گیا، نہ اسمبلی چینی۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، انہیں اسمبلی جو 2-3 دن پہلے جو چھوڑ کے نکل گیا تھا جس طریقے سے، اور اسی لیے نہ اسمبلی میں کوئی آ رہا ہے، نہ اسمبلی چل رہی ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت تو سی ایم ہی نہیں ہے، ریزائن تو لکھا نہیں، جبکہ جو ہے سو ان کی پارٹیز کو بول دی کہ تو اپنی طرف سے ریزائن لکھ دینا تو تیرے کو پارٹی سے برطرف کر دیا جائے گا، پارٹی سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس نے نہ ابھی تک کوئی ریزائن لکھا، نہ اس نے، اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ یہ پارٹی میری ہے، یہ پارٹی کا حکمان میں ہوں، یہ پارٹی میں نے بنائی ہے، یہ پارٹی کے پیچھے میں نے رات دن محنت کی ہے، یہ پارٹی کو پہچانتا کون تھا؟ یہ پارٹی کوئی وجود ہی نہیں تھی، یہ پارٹی کوئی وجودی نام کی چیز نہیں تھی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ گند اتنا بڑھتے جا رہا میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ سنیاسی گھر میں بیٹھ رہا ہے، نہ آفس کو جا رہا، نہ اسمبلی کو جا رہا۔ اب میرا وہاں کے یو پی واسیوں سے ایک سوال ہے، تم نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ کیوں ووٹ دیا تھا؟ کس وجہ سے دیا تھا؟ اس کو گھر میں بٹھانے کے لیے، اور یہ اس کی ہٹ دھرمی دیکھنے کے لیے، یہ زیادتی دیکھنے کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی دیکھنے کے لیے؟ کس وجہ سے دیا تھا؟ جو آپ لوگوں نے جو غلطی کی، اب اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگرچہ یہ کمبخت، یہ دیمکی کیڑا، یہ فالتو سالہ یہ آیا تو بہت پریشانی ہوگی، اس کو آپ لوگ لانا نہیں کبھی بھی، لیکن کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر پھر قابض ہو گیا، دوبارہ تمہارے اوپر قابض ہو گیا۔ اور خبیث کا بچے کے پاس یہ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، انسانیت نام کی اتنی چیز نہیں ہے اس کے پاس، یہ ایک پاکھنڈی ہے، یہ ایک درندہ ہے۔ اب انہیں نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا، اعلان بولے تو یعنی ابھی اعلان رسمی طور سے نہیں کیا، دھمکی جو اس کو سمجھا رہے، منا رہے، جس کی نہیں سن رہا، اوپر سے اس نے دھمکی آمیز خطا بھی لکھ دیا، میلا بھی کر دیا، اور زبانی خرچ بھی کر دیا۔ لیکن ہمارے کو نہ ان کی بات کا بھروسہ ہے، نہ ان کی جملہ بازی کا بھروسہ ہے، کیونکہ یہ ایک چندی چور ہے، ان کی اوقات کا ہم کو پتہ ہے، ان کی حیثیت کا ہم کو پتہ ہے، سوائے دیش واسیوں کو یہ لوگ اذیتیں، تکلیفیں، تنگ نظری، درندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیے۔ دوسری چیز بچی کچی بلاتکاری عام کر کے رکھ دیے، ماب لنچنگ عام ہو گئی، کتنی زیادتی کرے ہیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ کون سے ایسے آتنکی ہے، یہ ایسے کون سے بیج ہے جو ان کو اپنے نہ کرتوت پہ ذرا بھی افسوس ہے، نہ اپنے کرنیوں پہ ذرا بھی افسوس ہے، ان کو ملال نام کی چیزیں نہیں ہے بھائی۔ اتنے بے شرم اور بے حیا ہے یہ لوگ، اتنی تکلیفیں دیے ہیں، اس کے باوجود امید لگا کے بیٹھے ہم مسلمانوں سے امید لگائے بیٹھے۔
میں اتنی سہولت دوں گا، میں اتنی سہولت دوں گا۔ ارے جہاں پہ مسلمان کا نام آ جاتا ہے، جہاں پہ اسلام کا نام آ جاتا ہے، تو تیرے ویسا کمبخت، تیرے ویسا پاکھنڈی، تیرے ویسا ذلیل انسان ہم نے دنیا کے پردے پہ نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے۔ یہ بھی امید ہے ہم کو کہ میں نظر بھی نہیں آئے گا، سمجھا رہے پاکھنڈی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب اس کے حالات اس طرح پیچیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب یہ نہ اسمبلی جانے کے قابل کا ہے، نہ پارٹی سے اس کو ریزائن لکھ دو بولے نہ ریزائن لکھے گا یہ، کیونکہ یہ ہٹ دھرمی اور ضد کیسی کرتا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پہلے کیا ہے، دو لاتا مار کے بھی جو ہے سو ضد کرا تو سمجھاتے تھے، اب لیکن جو اس کا رینج جو بڑھا چکے ہیں، کیونکہ گند مچایا تھا اس نے، اس گند مچانے کا تحفہ اس کو ایسا ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب آگے آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا، یا یہ ریزائن لکھے گا یا پارٹی بنائے گا یا پارٹی کا اعلان کرے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔